کے لیے، کسی پیسوں کے لیے، کچھ پیسوں کی غرض کے لیے، کسی چیز کی حرص و ہوس کے لیے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے اگر مسلمان پیسوں پر بک جاتا ہے، ایسے بکنے والے مسلمانوں کا دین کے اندر کوئی شمار نہیں ہے۔ جسے دین و ملت کی فکر نہ ہو، جسے اللہ اور اس کے رسول کے دین کی فکر نہ ہو کہ آگے چل کر ہمارا دین کیا ہو جائے گا، ہمارا مذہب کیا ہو جائے گا، مسلمانوں کے حالات کیسے آئیں گے، ایسی فکر نہ رکھنے والا مسلمان اپنے آپ کو مسلمان نہ کہیں۔ کسی پیسوں کی غرض کے لیے ووٹ نہ ڈالیں، ووٹ آپ کا حق ہے، آپ جس کو دینا چاہتے ہیں دے سکتے ہیں، سوچ سمجھتے ہوئے آگے بڑھ کر آپ اپنا ووٹ دیں، اور ایسے انسان کو ووٹ دیں، ایسی پارٹی کو ووٹ دیں جو آپ کے مستقبل میں آپ کے دین و اسلام کے لیے رکاوٹ نہ بنتی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کے گناہ زیادہ ہو جائیں، انسان کی معصیتیں زیادہ ہو جائیں، جو قوم پوری طرح سے بگڑ جائے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر لگ جائے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگ جائے، تو یہ اللہ کا قانون رہا ہے کب سے؟ اب سے نہیں، پچھلی قوموں سے۔ پچھلی قوموں سے اللہ کا قانون رہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو قوم اللہ کو چھوڑ کر اللہ کو بھلا دیتی تھی، ایسی بھلا دینے والی قوموں پر اللہ نے ظالموں کو مسلط اللہ نے کر دیا۔ کوئی سزا نہیں، کوئی عذاب نہیں۔ اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ ہمارے اوپر ایک ظالم آ کر بڑھ جائے، ہمارا حاکم، ہمارا حکمران ظالم ہو، اس سے بڑا کوئی اور عذاب نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ اب دیکھ، ہماری شکایت رہی پچھلے 5 سالوں سے حکومت کو لے کر کہ ظالم بیٹھ چکا ہے، ظالم بیٹھ چکا ہے، مسلمانوں کو ستا رہا ہے، مسلمانوں کے معاملات میں دخل دے رہا ہے۔ کئی چیزوں کی ہماری شکایتیں تھیں۔ دل اللہ، آپ دلوں پر ہاتھ رکھ کر پوچھیں اپنے آپ سے، کتنی مرتبہ آپ نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اس کے خلاف میں دعا آپ نے کی ہے؟ کبھی ایسے ظالم سے آپ نے پناہ مانگی ہے کہ اللہ ہمارے اوپر ظالم بیٹھا ہے، اللہ اس ظالم کو تو ہٹا دے، اس ظالم کو یا تو ہدایت دے یا تو اسے ہلا کو برباد کر دے؟ کبھی ہم نے دعا کی ہے 5 سالوں میں؟ کبھی ہم نے دعا نہیں کی۔ بس زبانی شکایتیں ہمارے موجود ہیں، ہمیشہ زبان پر صرف شکایت ہے، کبھی ہم نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کی۔ شریعت تعلیم دیتی ہے، پیغمبروں کی زندگیاں سکھاتی ہیں کہ پیغمبر دعائیں کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا اللہ نقل کی، ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک۔ موسیٰ علیہ السلام نے، موسیٰ اور ہارون دونوں نے مل کر پیغمبروں نے دعا کی اللہ سے، کیا کہا؟ اے اللہ، یہ فرعون کی حکومت بڑی زیادہ ہو چکی ہے، ان کی سرکشی زیادہ ہو گئی، ان کا مال، ان کی زینت بڑی تکلیف دے رہی ہے، اے اللہ تو اس کی پوری سلطنت کو تو برباد کر کے رکھ دے، اسے غرق کر دے، اس کی پکڑ میں لا لے۔ موسیٰ علیہ السلام نے، ہارون علیہ السلام نے دعا کی، دعا کا نتیجہ تھا کہ فرعون غرق ہوا۔ اب آئیے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا کی اللہ سے کہ اللہ ظالم کو ہٹا دے، یہ دعا کے اور فرعون کے غرق ہونے کے درمیان میں 40 سال کا فرق رہا۔ کتنے سال؟ 40 سال کا فرق رہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے 40 سال پہلے دعا مانگی، فرعون غرق ہوا 40 سال بعد۔ پتہ چلتا ہے کہ آپ کا کام ہے دعا کا مانگنا، وہ قبول کرنا ہے، کب کسے ہٹانا ہے یہ اللہ کی مرضی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آج دعا کریں تو اگلی حکومت اتر جائے، اس حکومت میں بیٹھ کر ہم دعا کریں گے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگلی بار حکومت آئے ہی نہیں۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارا کام اتنا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے التجا کریں، اللہ سے رجوع کریں، اللہ کو سنائیں کہ اللہ ایسے، اللہ بہتر ہو جائیں گے۔ عمر بن خطاب کا مشہور قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ کہا کہ ہم ایسی قوم ہیں، بڑی ذلیل قوم تھے، ہمارا کوئی مقام نہیں تھا، ہم ایک ایسی قوم تھے جسے ہمارا کوئی مقام و مرتبہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مقام و مرتبہ اللہ نے ہمیں عطا کیا، جو عزت جو مقام ہمیں ملا ہے، آج اس مقام پر ہم ٹھہرے ہیں۔ قیصر و کسریٰ جو روم جو اسے بڑی حکومتیں تھیں اس وقت تھی، وہ بڑی حکومتیں آج مسلمانوں سے ڈرتی ہیں۔ یہ مسلمانوں سے ڈرنے کا جو مقام اللہ نے عطا کیا ہے، صرف اور صرف دین اسلام کی وجہ سے اللہ نے عطا کیا ہے۔ جب تک ہم دین اسلام پر ثابت قدم رہیں گے، یہ مقام، یہ مرتبہ ہمارا ایسا ہی بلند رہے گا۔ اگر جب یہ قوم مسلمان جب اس دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور جگہ میں عزت تلاش کرنے کے لیے جائے، اس دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور جگہ پر مقام تلاش کرنے کے لیے جائے، اللہ تعالیٰ رسوا کر دے گا، ذلیل کر دے گا۔ یہ عمر بن خطاب کا قول ہے۔ تو آج حالات وہی ہیں۔ مسلمان چاہتا ہے کہ مسلمان کو مقام ملے، مرتبہ ملے، لوگوں میں اس کا شعور ہو، لوگوں میں اس کا مقام ہو، مسلمانوں کی سماجی عزت ہو،
سماجی عزت اسی وقت ہوگی جب پوری سماج دین پر ثابت قدم رہے گی، پورے دین اللہ پر چلنے والے ہوں گے، اللہ کی اطاعت کرنے والے، اللہ کے نبی کی اطاعت کرنے والے ہوں گے۔ جب تک مسلمان ایک ہو کر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کریں گے، اس وقت تک نہ تو مسلمانوں کا مقام بلند کیا جائے گا، نہ مسلمانوں کو یہ مقام ملے گا۔ جس دن مسلمان پورے ایک ہو کر مسجدوں کو آباد کر دیں گے، سچے دل سے اخلاص کے ساتھ اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اللہ کے نبی کی شریعت کو پکڑ کر عمل کرنے کے لیے میدان میں اتر جائیں گے، اللہ کی قسم پوری حکومت مسلمانوں کی آ جائے گی۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اسی اللہ کے لیے لائق و سزاوار ہیں جو اس کائنات کا رب العالمین ہے۔ بے پناہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ المقدسہ پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ شعراء کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر اور پچھلی قوموں کے حوالے سے بھی اللہ نے کہا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، تمہارے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں، تمہارے اوپر جو پریشانیاں آتی ہیں، وہ تمہارے ہی گناہوں کے سبب، جو آزمائشیں، جو مصیبتیں تم پر ڈالی جاتی ہیں، وہ تمہاری ہی کرتوتوں کی وجہ سے۔ یعنی کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتانا یہ چاہا کہ انسان پر، ایک قوم پر، ایک سماج پر جو حالات برے آتے ہیں یا جو مشکل حالات آتے ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، گویا انہی کے گناہوں کے سبب۔ محترم حاضرین، آئیے دیکھتے چلے حالات کے پیش نظر گزشتہ 5 سالوں سے ہم ملک کے حالات اگر دیکھیں گے تو اتنے نازک حالات سے مسلمان دوچار ہے کہ پورے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو ستایا جانا، مسلمانوں کی قوم و ملت کے ساتھ کھلواڑ کرنا، شریعت کے ساتھ مداخلت، مسلمانوں کے خصوصی معاملات میں دخل دینا، مسلمانوں کے مساجد پر حملہ کرنا، اور بھی دیگر کئی ایسی چیزیں ہم سب دیکھ رہے ہیں گزشتہ 5 سالوں میں، اور اس سے پہلے بھی 5 سال ہم نے گزارے۔ اس کے بعد کے جو گزشتہ 5 سال گزرے، یقیناً بڑے کٹھن گزرے ہیں، اس سے ہر مسلمان واقف ہے۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ 5 سالوں کے اندر جو ہم حالات مسلمانوں کے دیکھتے آئے، اس کا اگر پس منظر آپ دیکھیں گے کہ ایسے حالات مسلمانوں پر کیوں آئے، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ظالم حکمرانوں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا۔ جو ہمارے اوپر ظالم بیٹھے ہیں حکمران، یہ ظالم بادشاہوں کی ظالم حکومت مسلمانوں کو جینے نہیں دے رہی تھی۔ ان کے ارادے، ان کے منصوبہ بندیاں، ان کی پلاننگ پوری طرح سے یہی کہ کسی بھی طرح سے مسلمانوں کو ہندوستان میں رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ایسے حالات میں مسلمانوں کے اوپر اس طرح کے حالات آئے، تو آئیے دیکھتے چلیں شریعت مجھے اور آپ کو ایسے حالات میں کیا حکم دیتی ہے، اور ان حالات کا شریعت کے اندر ہمیں کیا مقام ملتا ہے دیکھنے کی کوشش کریں۔ میں کسی سیاسی تعلق سے بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ آج کے حالات کے حساب سے دیکھا جائے تو اس موضوع پر بولنا بہت ضروری ہے۔ جمعہ کا خطبہ، یہ منبر رسول ایک ایسی جگہ ہے، ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں سے پوری امت کو ایک پیغام دینا ہو، جہاں پر ایک امت کو کسی طرح کا میسج پہنچانا ہو، تو بہترین سنہرا موقع ہے۔ اگر اس موقع پر مسلمانوں نے اس پیغام کو حاصل نہیں کیا تو پھر آگے پتہ نہیں کہ کیسے ایام آئیں گے۔ اگر اس موقع پر مسلمانوں نے اکتا ہو کر ایک پیغام کو حاصل کر کے ایک نتیجے پر نہیں پہنچے تو پتہ نہیں آئندہ آنے والے دن مسلمانوں کے لیے ہوں گے بھی یا نہیں۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے اللہ ہم تمام کو ان باتوں پر توفیق عطا فرمائے، اور پہلے مجھے کہنے والے کو، سبھی سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، آئیے دیکھتے چلیں اس کے حوالے سے
ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات پوری طرح سے اچھے ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات سازگار ہوں، پوری طرح کا امن ہو، پوری طرح کا سکون ہو، جہاں دیکھو وہاں پر امن شانتی ہو، مسلمانوں کے فیور میں حکومت ہو، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن شریعت کیا تعلیم دیتی ہے کہ آپ جیسے چاہیں گے حالات ویسے نہیں آئیں گے۔ یہ حالات کا آنا، یا چاہے وہ اچھے دن ہو یا برے دن ہو، چاہے وہ مسلمانوں کے ساتھ دینے والے دن ہو یا ان کے خلاف میں جانے والے دن ہو، یہ ساری چیزوں کے دنوں کے حالات کا آنا یہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے سازگار بناتا ہے حالات کو، جب چاہتا ہے ناساز اللہ بناتا ہے۔ دیکھیے آپ دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر آپ دیکھیں، سیرت میں رومیوں اور ایرانیوں کی جنگ چلی، رومیوں اور ایرانیوں کی بڑی جنگ چلی، بڑی سپر پاور کی یہ قومیں آپس میں لڑنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، مسلمانوں کا ساتھ، صحابہ کا ساتھ رومیوں کے ساتھ تھا۔ چاہتے تھے کہ جو ہے رومی جیت جائیں، لیکن ہوا یہ کہ ایران جیت گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جو چاہتے تھے وہ ہوا نہیں، ایرانی جیت گئے۔ مسلمان جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے والے صحابہ چاہتے تھے کہ وہ قوم جیت جائے، اہل کتاب میں سے تھے، تو جیتے نہیں۔ تو بتانا چاہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی، آپ کے صحابہ کی خواہش بھی جس قوم کو چاہتی تھی کہ اس قوم کی حکومت آئے، وہ قوم نہیں آئی۔ تو پتہ چلا کہ کسی حکومت کا آنا، کسی کا نہ آنا، کسی کے اچھی حکومت کا آنا، کسی بری حکومت کا آنا، یہ سب سے پہلے اللہ کے ذمے ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اقتدار عطا کرتا ہے، چاہے وہ ظالم ہو یا پھر اچھا انسان ہو، یہ اللہ کے ذمے ہے۔ اب آئیے دیکھتے چلیں دوسری بات اسی عنوان کے تحت، جو بھی حکومت آتی ہے جو ہمارے سر کے اوپر بیٹھ کر ناچتے ہیں، جسے ہم ظالم حکمران کہتے ہیں، یہ ظالم کا آنا میرے اور آپ کے اعمال کی کرتوتیں ہیں۔ کھلی طور پر اس میں کسی طرح کا شکوہ نہیں، کسی طرح کی دو رائے نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے اعمال ایسے ہو گئے ہیں، ان اعمال کی بدولت اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ ظالم حکمران ہمارے اوپر مسلط کر دیے جا رہے ہیں۔ جب تک ہم اپنے اعمال کو درست نہیں کریں گے، اپنے اعمال کو ہم اچھے نہیں بنائیں گے، یہ حکمران ہمارے اوپر سے ہٹنے والے نہیں۔ قرآن کہتا ہے اس کے بارے میں، آپ دیکھیں اٹھا کر، جنگ احد مسلمانوں کا جو معرکہ ہوا، اتنی بڑی جنگ مسلمانوں کی، جنگ احد جو مسلمان جیت چکے تھے، جیتی ہوئی جنگ پھر سے ہار میں بدل گئی۔ مسلمان خوش ہو گئے کہ احد کی جنگ جیت گئی، جیتے ہوئے مسلمان خوشی کے مارے جو مال بچا ہوا تھا اس کو لوٹنے کے لیے آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹا سا ایک حکم تھا، اس حکم کی نافرمانی ہوئی، جو جیتی ہوئی جنگ پھر سے بدل گئی۔ 70 صحابہ شہید ہو گئے، اللہ کے نبی کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ کا سر زخمی ہوا، کئی سارا نقصان مسلمانوں کا ہوا۔ لوگوں نے پوچھا، صحابہ نے پوچھا، آخر ایسا ہوا کیوں؟ قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے، قُلْتُمْ أَنَّ هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ۔ یہ لوگ آ کر بار بار پوچھنے لگے کہ اللہ کے نبی کیا بات تھی، جو جنگ ہم جیت چکے تھے، یہ جنگ پھر سے ہم ہارے کیسے، پھر سے مسلمانوں کے ہاتھ سے میدان چھوٹا کیسے؟ قرآن نے کہا، قُلْ أَنْتُمْ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ، یہ تمہاری ہی کرتوتیں ہیں، یہ مسلمانوں کی ہی کرتوتیں ہیں۔ کیا کرتوت تھی مسلمانوں کی؟ اللہ کے نبی کا حکم تھا کہ اس جگہ سے ہلنا نہیں۔ ایک مقام بتا دیا گیا، کچھ صحابہ کو کہا کہ یہاں سے آپ کو ہلنا نہیں ہے، جنگ جیتو یا ہارو، جب تک کہ اللہ کے نبی کا حکم نہ آئے اس وقت تک یہاں سے ہٹنا نہیں آپ۔ اللہ کے نبی کے حکم کی خلاف ورزی انہوں نے کر دی، دیکھا کہ جنگ جیت گئے، کفار جو ہے میدان چھوڑ کر بھاگ رہے، تو اللہ کے نبی کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس جگہ سے ہٹ گئے۔ جگہ سے ہٹنا کیا تھا؟ دشمن پیچھے سے آ کر وار کرنے لگا، 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ تو قرآن نے بتایا کہ تمہارے ہی اعمال تھے، تمہاری ہی کرتوتیں تھیں، جن کرتوتوں کی وجہ سے یہ دن دیکھنا پڑا کہ 70 صحابہ کی جانیں گئی، اللہ کے نبی کا سر شہید، آپ کا سر جو ہے زخمی ہوا، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، کافی سارا نقصان مسلمانوں کا ہوا۔ تو پتہ چلا کہ جو بھی حالات جس طرح کے بھی ہمارے اوپر آتے ہیں، یہ میرے اور آپ کے جو ہے اعمال کے حساب سے۔ اب آئیے دیکھتے چلیں، اللہ تعالیٰ کا ایک قانون بھی ہے۔ یہ قانون کیا ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے گناہ زیادہ ہو جائیں، انسان کی معصیتیں زیادہ ہو جائیں، جو قوم پوری طرح سے بگڑ جائے،
اللہ کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر لگ جائے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگ جائے، تو یہ اللہ کا قانون رہا ہے کب سے؟ اب سے نہیں، پچھلی قوموں سے۔ پچھلی قوموں سے اللہ کا قانون رہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو قوم اللہ کو چھوڑ کر اللہ کو بھلا دیتی تھی، ایسی بھلا دینے والی قوموں پر اللہ نے ظالموں کو مسلط اللہ نے کر دیا۔ کوئی سزا نہیں، کوئی عذاب نہیں۔ اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ ہمارے اوپر ایک ظالم آ کر بڑھ جائے، ہمارا حاکم، ہمارا حکمران ظالم ہو۔ اس سے بڑا کوئی اور عذاب نہیں ہے، یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ آپ دیکھیں گے ترمذی کی حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا امر بالمعروف نہی عن المنکر کے حوالے سے، جب تک جو قوم اچھائی کا حکم دے گی، برائی سے روکے گی، یہ کام کرتے رہے گی، خیر کی امت رہے گی، اگر ایک قوم اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کرنا جس دن قوم چھوڑ دے گی، اس کے وہ چھوڑنے کے سبب اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ظالموں کو حکمران کر دے گا۔ جیسے نیکی کا کام چھوڑ کر، برائی سے روکنے کا کام چھوڑ کر ایک قوم جیسے کرے گی، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ظالموں کو مسلط کر دے گا، اور ان کی قوم کے اچھے اچھے نیک لوگوں کی دعائیں بھی قبول نہیں کی جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں گے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، یا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، حجاج بن یوسف جو ایک گورنر گزرا ہے، ایسا بڑا ظالم گورنر، اس کی گورنر میں، اس کی حکومت میں کئی مسلمانوں کی آہیں نکل گئی، کئی مسلمانوں کا صبر جواب دے گیا۔ ایسا ظلم کرنے والا حجاج بن یوسف اتنا ظلم کرتا تھا مسلمانوں پر، اتنا ظلم کرتا تھا کہ اس ظلم کی کوئی انتہا نہ تھی۔ کئی مفسرین نے دوسرا فرعون کے حوالے سے اس کے بارے میں خیال کیا ہے، جیسے فرعون کی حکومت تھی، فرعون جیسے مسلمانوں پر ظلم کرتا تھا، اسی طرح کا ایک اور ظلم ہوا اگر تاریخ میں تو حجاج بن یوسف کا ظلم ہوا۔ اس کے ظلم سے برداشت نہ کرتے ہوئے حسن بصری رحمۃ اللہ کے پاس کچھ لوگ آئے، آ کر درخواست کرنے لگے، ان سے کہنے لگے کہ حجاج ایسا ظالم ہے، ہم پر حکومت کرتا ہے، ہمیں ستاتا ہے۔ ان کے اقوال کیا تھے، ان کا قول کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ لوگوں، حجاج بن یوسف جو تمہارے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے تمہارے ہی اعمال کے سبب، یہ تمہارے ہی گناہوں کا نتیجہ ہے، تمہارے ہی اعمال کا نتیجہ ہے کہ جس کے سبب تمہارے اوپر حجاج جیسا ایک ظالم بادشاہ بیٹھ چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ چلا محترم حاضرین، جب ایک کسی قوم کے اعمال بگڑ جائیں، کسی قوم کا عمل، جو قوم اللہ کے رسی کو چھوڑ کر کسی اور رسی کو پکڑتی ہے تو ایسے حالات آتے ہیں۔ آئیے دیکھتے چلیں، ایک اور مثال آپ کو میں بتاتا چلوں جس کا قرآن کے اندر اللہ نے ذکر کیا ہے۔ بنو اسرائیل کی قوم، بنی اسرائیل کی قوم ایسی گزری جو اللہ پر ایمان لانے کے بعد پھر سے اللہ کی رسی کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ بخت النصر، ایک کافروں کا بادشاہ، بنی اسرائیل جو مسلمان ہو گئے تھے اللہ کا ایمان لانے کے بعد، اللہ پر ایمان لانے کے بعد متقی بن چکے تھے، اللہ سے ڈرنے والے بن چکے تھے، اچانک ہوا کہ آپ پھر سے بہک گئے، ایسے بہکے کہ جنہوں نے دین کا تماشا بنا دیا، نئے نئے کام کرنے لگے۔ تفسیر بہت لمبی چوڑی ہے۔ جیسے یہ قوم بدل گئی تو اللہ نے کیا کیا، بخت النصر کو ان کے اوپر، اللہ نے ان کے اوپر مسلط کر دیا۔ یہ بخت النصر کون ہے؟ ایک کافر بڑا ظالم حکمران ہے۔ جیسے سلیمان علیہ السلام کو اتنی بڑی حکومت ملی، جنہوں نے بہت لمبی چوڑی حکومت کی، یہاں سے وہاں تک بہت لمبا چوڑا فاصلہ انہوں نے کیا۔ جیسے کافروں کے اندر دیکھا جائے تو بخت النصر ایک ایسا کافر بادشاہ ہے جس کی بھی بڑی لمبی چوڑی حکومت گزری، یہاں سے وہاں تک بہت لمبے چوڑے عرصے پر اس نے کام کیا، اور ایسا ظالم تھا کہ بنو اسرائیل پر ایسے حملے کیا، بنو اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی، کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آخرکار رونا پلانا ہو کر اللہ سے دعائیں کرنے لگے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، جو واقعہ پیش آیا۔ تو کئی آپ مثالیں اٹھا کر دیکھیں تاریخ میں کہ جو قوم اللہ کو چھوڑ کر اللہ سے نافرمانی مولتی ہے، اسی قوم پر ایسے ظالم حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ لا کر بٹھا دیتا ہے۔ محترم حاضرین، آئیے دیکھتے چلیں اس کا حل کیا ہے۔ جہاں پر بھی آپ تاریخ میں اٹھا کر دیکھیں، جیسے جیسے ظالم حکومتیں، ظالم حکمران لوگوں پر آتے تھے تو اس کا حل کیا تھا۔ پیغمبروں کی زندگی اٹھا کر آپ دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جیسے ظالم حکمران ان کے اوپر آ کر بیٹھا، فرعون کی حکومت ان کے اوپر آئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کرو، اللہ کی جانب رجوع کرو، اللہ سے توبہ کرو، گڑ گڑاؤ، اور اللہ سے توبہ کرو گے، گڑ گڑاؤ گے تو اس ظالم کا ظلم تمہارے اوپر سے ہٹ جائے گا۔
یہ جو ظالم کے جو حکمران کی جو حکومت تمہارے اوپر بیٹھی گئی ہے، یہ سارے چیزیں تم پر سے ہٹ دی جائیں گی، آسانی والے دن تمہارے اوپر آ جائیں گے، شرط یہ ہے کہ تم اللہ سے رجوع کرو۔ تم پتہ چلا کہ جب ظالم حکومتیں، ظالم حکمران ہمارے اوپر بیٹھ جائیں تو انسان کو سمجھنا چاہیے کہ میرے کچھ ایسے گناہ ہیں جن گناہوں کے سبب آج یہ حالات ہمیں دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ کسی ایک دو کی بات نہیں ہے، پورے سماج کی بات ہے، پورے معاشرے کی بات ہے، پورے محلہ، پورا گھر اپنے اوپر اس بات کو لینا ہے کہ کہیں ہمارے ایسے گناہ ہوں گے جن گناہوں کو ہم نے اللہ کے سامنے توبہ نہیں کیا ہے، جن گناہوں کو ہم نے اللہ کے سامنے رو رو کر نہیں گڑ گڑایا ہے۔ اسی کا نتیجہ، اسی کا سبب ہے کہ آج ہمارے اوپر یہ دن ایام آ رہے ہیں۔ محترم حاضرین، آئیے دیکھتے چلیں مسلمان کی عزت، مسلمان کا جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ کسی قوم ہماری عزت نہیں کرتی، کئی لوگوں کو دیکھا جاتا ہے ایک مسلمان اپنی عزت لینے کے لیے، اپنا مقام بڑھانے کے لیے اپنے دین سے ہٹ کر ایک نیا کام کرتا ہے۔ کیسا نیا کام؟ کسی غیر مسلم کے پاس جا کر، کسی اور کے پاس جا کر، کسی اور کے پاس جا کر اپنا نام بنانے کے لیے، اپنا مقام بلند کرنے کے لیے، اپنے عزت و آبرو کو بچانے کے لیے اپنے دین کو چھوڑتا ہے۔ تاریخ اٹھا کر آپ دیکھیں شریعت تعلیم کیا دیتی ہے؟ جو بھی قوم، جو بھی مسلمان اپنی عزت چاہتا ہے کہ اسے عزت ملے، مقام ملے، مرتبہ ملے، لوگوں میں شعور ملے، اگر کئی جگہ پر عزت ملتی ہے، مقام ملتا ہے تو دین کے اندر ملتا ہے، دین اسلام کے اندر ملتا ہے۔ دین اسلام کو چھوڑ کر جو بھی مسلمان دوسری جگہوں پر عزت کو تلاش کریں گے ذلیل ہو جائیں گے۔ عمر بن خطاب کا مشہور قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ کہا کہ ہم ایسی قوم ہیں، بڑی ذلیل قوم تھے ہم، ہمارا کوئی مقام نہیں تھا، ہم ایک ایسی قوم تھے جسے ہمارا کوئی مقام و مرتبہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مقام و مرتبہ اللہ نے ہمیں عطا کیا، جو عزت جو مقام ہمیں ملا ہے، آج اس مقام پر ہم ٹھہرے ہیں۔ قیصر و کسریٰ، جو روم، جو اسے بڑی حکومتیں تھیں اس وقت تھی، وہ بڑی حکومتیں آج مسلمانوں سے ڈرتی ہیں۔ یہ مسلمانوں سے ڈرنے کا جو مقام اللہ نے عطا کیا ہے، صرف اور صرف دین اسلام کی وجہ سے اللہ نے عطا کیا ہے۔ جب تک ہم دین اسلام پر ثابت قدم رہیں گے، یہ مقام، یہ مرتبہ ہمارا ایسا ہی بلند رہے گا۔ اگر جب یہ قوم مسلمان جب اس دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور جگہ میں عزت تلاش کرنے کے لیے جائے، اس دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور جگہ پر مقام تلاش کرنے کے لیے جائے، اللہ تعالیٰ رسوا کر دے گا، ذلیل کر دے گا۔ یہ عمر بن خطاب کا قول ہے۔ تو آج حالات وہی ہیں، مسلمان چاہتا ہے کہ مسلمان کو مقام ملے، مرتبہ ملے، لوگوں میں اس کا شعور ہو، لوگوں میں اس کا مقام ہو، مسلمانوں کی سماجی عزت ہو۔ سماجی عزت اسی وقت ہوگی جب پوری سماج دین پر ثابت قدم رہے گی، پورے دین اللہ پر چلنے والے ہوں گے، اللہ کی اطاعت کرنے والے، اللہ کے نبی کی اطاعت کرنے والے ہوں گے۔ جب تک مسلمان ایک ہو کر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کریں گے، اس وقت تک نہ تو مسلمانوں کا مقام بلند کیا جائے گا، نہ مسلمانوں کو یہ مقام ملے گا۔ جس دن مسلمان پورے ایک ہو کر مسجدوں کو آباد کر دیں گے، سچے دل سے اخلاص کے ساتھ اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اللہ کے نبی کی شریعت کو پکڑ کر عمل کرنے کے لیے میدان میں اتر جائیں گے، اللہ کی قسم پوری حکومت مسلمانوں کی آ جائے گی۔ پچھلے زمانے میں اٹھا کر آپ دیکھیں، مسلمان کوئی ذلیل قوم نہیں ہے، مسلمان وہ قوم ہے، مسلم قوم وہ قوم ہے جنہوں نے کئی سال حکومت کی ہندوستان کے اوپر۔ ہندوستان کے اوپر حکومت کرنے والی کئی قومیں، کئی بادشاہوں کا سلسلہ چلا، کئی زمانے چلے، صدیاں چلی مسلمانوں کی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ ان لوگوں نے ایسا دین کا مذاق بنا دیا، اللہ اور اس کے رسول کے دین کو چھوڑ کر نئے کام کرنے لگے، جو ہے عیش و آرام میں، فحاشی میں، اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں ایسے کام کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے حکومت چھین لی اور غیروں کے حوالے اللہ نے کر دی۔ یہ اللہ کا قانون ہے، جب تک جو بندہ اسی راستے پر ٹکا رہتا ہے اللہ تعالیٰ مقام مرتبہ دیتا ہے۔ جب یہ مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ کو جب زیادہ ہو جائے، جب بندہ اسے سنبھال نہ پائے تو اللہ اسے چھین لیتا ہے، کسی اور کے حوالے کر دیتا ہے۔ تو مسلمان آج بھی چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی حکومتیں آئیں، مسلمانوں کی حکمران آئے، مسلمانوں کے لیڈرز آئیں، مسلمانوں کی سیاست ہو، مسلمانوں کا سارا مقام ہو۔ تو مسلمانوں کو سب سے پہلے چاہیے کہ مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے دین پر آ جائیں۔ جب تک مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے دین پر نہیں آئیں گے، ایسے دن کبھی دیکھنے کو آپ کو نہیں ملیں گے۔ آئیے محترم حاضرین دیکھتے چلیں، جہاں پر جیسا کہ ہم نے ابھی کہا
کہ ایسے حالات گزر رہے ہیں، تو اس حالات میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلا کام ہمیں کرنا یہ ہے کہ دعا کا بڑا اہتمام ہو۔ کیسی دعا؟ کہ ہماری شکایت رہی پچھلے 5 سالوں سے حکومت کو لے کر کہ ظالم بیٹھ چکا ہے، ظالم بیٹھ چکا ہے، مسلمانوں کو ستا رہا ہے، مسلمانوں کے معاملات میں دخل دے رہا ہے، کئی چیزوں کی ہماری شکایتیں تھیں۔ دل اللہ، آپ دلوں پر ہاتھ رکھ کر پوچھیں اپنے آپ سے، کتنی مرتبہ آپ نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اس کے خلاف میں دعا آپ نے کی ہے؟ کبھی ایسے ظالم سے آپ نے پناہ مانگی ہے کہ اللہ ہمارے اوپر ظالم بیٹھا ہے، اللہ اس ظالم کو تو ہٹا دے، اس ظالم کو یا تو ہدایت دے یا تو اسے ہلا کو برباد کر دے؟ کبھی ہم نے دعا کی ہے 5 سالوں میں؟ کبھی ہم نے دعا نہیں کی، بس زبانی شکایتیں ہمارے موجود ہیں، ہمیشہ زبان پر صرف شکایت ہے، کبھی ہم نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کی ہے۔ شریعت تعلیم دیتی ہے، پیغمبروں کی زندگیاں سکھاتی ہیں کہ پیغمبر دعائیں کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا اللہ نقل کی، ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک۔ موسیٰ علیہ السلام نے، موسیٰ اور ہارون دونوں نے مل کر پیغمبروں نے دعا کی اللہ سے، کیا کہا؟ اے اللہ، یہ فرعون کی حکومت بڑی زیادہ ہو چکی ہے، ان کی سرکشی زیادہ ہو گئی، ان کا مال، ان کی زینت بڑی تکلیف دے رہی ہے، اے اللہ تو اس کی پوری سلطنت کو تو برباد کر کے رکھ دے، اسے غرق کر دے، اس کی پکڑ میں لا لے۔ موسیٰ علیہ السلام نے، ہارون علیہ السلام نے دعا کی، دعا کا نتیجہ تھا کہ فرعون غرق ہوا۔ اب آئیے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا کی اللہ سے کہ اللہ ظالم کو ہٹا دے، یہ دعا کے اور فرعون کے غرق ہونے کے درمیان میں 40 سال کا فرق رہا۔ کتنے سال؟ 40 سال کا فرق رہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے 40 سال پہلے دعا مانگی، فرعون غرق ہوا 40 سال بعد۔ پتہ چلتا ہے کہ آپ کا کام ہے دعا کا مانگنا، وہ قبول کرنا ہے، کب کسے ہٹانا ہے یہ اللہ کی مرضی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آج دعا کریں تو اگلی حکومت اتر جائے، اس حکومت میں بیٹھ کر ہم دعا کریں گے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگلی بار حکومت آئے ہی نہیں۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام اتنا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے التجا کریں، اللہ سے رجوع کریں، اللہ کو سنائیں کہ اللہ ایسے، اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ لیکن انسان کا یہ ہے کہ انسان بتائے اللہ کے سامنے، رو رو کر اللہ سے گڑ گڑائیں کہ اللہ ایسے حالات ہیں، اس طرح کے حالات ہیں، اگر ایسے ہی حالات رہے تو مسلمانوں کی یہ حالت ہو جائے گی۔ جب بندے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں کریں گے، یہ ہماری دعائیں کب قبول ہوں گی اللہ ہی بہتر جانے، قبول ہوں گی ضرور، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا 40 سال بعد قبول ہوتی ہے، اور فرعون جو ہے اپنے پانی میں سمیت اپنی قوم کو لے کر، پوری سلطنت کو لے کر غرق کر دیا جاتا ہے۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ لوگ دعائیں کریں، مجھے اور آپ کو چاہے دعا کرتے رہیں۔ اب آئیے دیکھتے چلیں، بہت ضروری بات یہ ہے کہ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ بس 2 ہفتے میں 10-15 دن کے اندر انتخابات آنے والے ہیں۔ ان انتخابات کے حوالے سے شریعت ہمیں بہت سی تعلیمات دیتی ہیں، کوئی نہ سمجھے کہ سیاسی معاملہ ہے، سیاست بھی دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ آپ پوچھیں گے کیوں؟ وہ سیاست نہ سمجھے جو گندی سیاست باہر چلتی ہے۔ سیاست دین کا وہ حصہ ہے کہ ہم جمہوری ملک کے اندر رہتے ہیں، اس جمہوریت کے اندر مجھے اور آپ کو ہمارے مذہب کے اندر ہمارے دین کے اوپر چلنے کا پورا حق ہے۔ چاہے ہم جس طرح کی عبادت کرنا چاہیں ہم کر سکتے ہیں، چاہے ہم جس مذہب کے اندر جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں، کسی کو روک ٹوک نہیں۔ یہ جمہوری ملک کے اندر ہر ایک کو اجازت ہے، یہ ہمارے ہندوستان کا قانون ہے۔ تو شریعت تعلیم دیتی ہے کہ جہاں پر آپ کو جمہوری حقوق ادا کیے گئے تو اس میں سے ایک بنیادی حق ہے کہ آپ کا ووٹ ڈالنا۔ آپ کے انتخابات میں آپ کسی کو ووٹ ڈالتے ہیں، یہ آپ کا ایک حق ہے۔ یہ حق کوئی معمولی حق نہیں ہے، یہ بہت بڑا حق ہے۔ یہ ایسا حق ہے کہ اس حق کے بارے میں بھی قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا۔ آپ بولیں گے کہ کیسے پوچھا جائے گا؟ اگر آپ جانتے ہیں کہ جس آدمی کو، جس پارٹی کو، جس انسان کو، جس قوم کو آپ ووٹ دینے جا رہے ہیں، وہ جو ہے مسلمانوں کے لیے، قوم و ملت کے لیے صحیح نہیں ہے، آگے چل کر دین و اسلام کے لیے نقصان دہ ہے، آگے چل کر مسلمانوں کے لیے بڑے پریشانی کا سبب بننے والا ہے، تب بھی آپ ووٹ اگر اسے دیتے ہیں آپ کی کسی ذاتی مفاد کے لیے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے، کسی پیسوں کے لیے، کسی اور غرض کے لیے آپ جانتے بوجھتے کسی پارٹی کو، کسی انسان کو ووٹ دیتے ہیں، وہ انسان آگے حکومت میں آنے کے بعد، پاور میں آنے کے بعد دین و اسلام کے لیے دشمن بن سکتا ہے، دین و اسلام کے لیے ہماری عبادات میں دخل کرنے والا بن سکتا ہے۔ اگر آپ نے اسی کو چنا تو آپ کو قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہوگا۔
اللہ کے سامنے جواب بھی دینا ہوگا، اس کے بارے میں آپ کو بولنا ہوگا کہ آپ نے کیوں اس کا انتخاب کیا۔ یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے حقوق ہیں، اس میں سے ایک بنیادی حق ووٹ کا دینا بھی ہے۔ اس لیے مسلمان ان انتخابات میں آپ جس پارٹی کو بھی ووٹ دینا چاہتے ہیں، جس انسان کو بھی ووٹ دینا چاہتے ہیں، حالات کو سامنے رکھیں۔ مسلمانوں کے ماضی کے جو حالات گزرے 5 سال میں، ان حالات کو سامنے رکھیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا گیا، مسلمانوں کے ساتھ کیا حالات پیش آئے۔ اگر یہی حالات اگلے 5 سالوں میں آئیں گے تو اور کیا کیا کیا۔ مسجدوں سے آوازیں، اذان کی آواز بند کر دی گئی، فلاں نے کیا، فلاں نے کیا، اور بھی ایسی دیگر چیزیں ہیں۔ یہ تمام چیزوں کو رکھ کر ووٹ ڈالنے سے پہلے سوچیں کہ میں جس کو ووٹ دے رہا ہوں یہ ووٹ کہاں کہاں تک جائے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہم ووٹ دیتے ہیں وہ ووٹ کرنول کے حد تک ہے، کرنول کا ایم ایل اے، کرنول کا ایم پی کرنول کے حد تک نہیں ہے۔ ہم جس پارٹی کو ووٹ دے رہے ہیں یہ پارٹی مرکزی سطح پر کہاں تک پہنچتی ہے، اور مرکزی سطح پر جہاں تک ہمارا ووٹ جاتا ہے وہ مرکزی سطح پر ہمارے لیے کتنا نفع ہے، کتنا نقصان ہے، ہر مسلمان کا سوچنا ضروری ہے اس بات کے لیے۔ کسی پیسوں کے لیے، کچھ پیسوں کی غرض کے لیے، کسی چیز کی حرص و ہوس کے لیے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے اگر مسلمان پیسوں پر بک جاتا ہے، ایسے بکنے والے مسلمانوں کا دین کے اندر کوئی شمار نہیں ہے۔ جسے دین و ملت کی فکر نہ ہو، جسے اللہ اور اس کے رسول کے دین کی فکر نہ ہو کہ آگے چل کر ہمارا دین کیا ہو جائے گا، ہمارا مذہب کیا ہو جائے گا، مسلمانوں کے حالات کیسے آئیں گے، ایسی فکر نہ رکھنے والا مسلمان اپنے آپ کو مسلمان نہ کہیں۔ کسی پیسوں کی غرض کے لیے ووٹ نہ ڈالیں، ووٹ آپ کا حق ہے، آپ جس کو دینا چاہتے ہیں دے سکتے ہیں، سوچ سمجھتے ہوئے آگے بڑھ کر آپ اپنا ووٹ دیں، اور ایسے انسان کو ووٹ دیں، ایسی پارٹی کو ووٹ دیں جو آپ کے مستقبل میں آپ کے دین و اسلام کے لیے رکاوٹ نہ بنتی ہو۔ دیکھیے یہاں پر دو رائے، ایک اور بات کیا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ پوری پارٹیاں آگے چل کر دین و اسلام کے لیے دشمن بننے والی ہیں۔ 2 لوگ ہمارے سامنے موجود ہیں، دونوں پارٹیاں، دونوں لوگ ہمارے دین کے لیے خطرہ ہیں آگے، یہ بھی جیتے گا تو بھی ستائے گا، یہ بھی جیتے گا تو بھی ستائے گا۔ اس موقع پر شریعت ہمیں یہ بھی تعلیم دیتی ہے، آپ کو دیکھنا چاہیے دونوں میں سب سے زیادہ ستانے والا کون ہے۔ ایک ہے جو کھلے طور پر اعلان کرتا ہے کہ میں مسلمانوں کو ماروں گا، اور ایک ہے کہ کہتا تو نہیں ہے، اندر سے اس کا ارادہ ہے مارنا ہے بعد میں۔ شریعت تعلیم دیتی ہے جو کھل کر اعلان کرتا ہے اسے آپ بائیکاٹ کر دیں، جس کا اندرونی ارادہ ہے وہ کہتا تو نہیں، آگے چل کر کرے گا نہیں کرے گا اس کا پتہ نہیں، آپ اس کو ساتھ دیں گے۔ اگر دونوں برے ہیں یہ سمجھ کر آپ خاموش بیٹھ جانا یا اپنے حق مارنے کے برابر ہے۔ ووٹ آپ کو دینا ہے، دونوں ظالم ہیں، دونوں جو ہے مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے، جو کم نقصان پہنچانے والا ہے اس کو آپ ووٹ دیں گے، جس کا نقصان زیادہ پہنچے گا مسلم و قوم و ملت کو اس کو آپ ووٹ نہیں دیں گے۔ اور بھی کئی ایسی چیزیں اس تعلق سے بچی ہیں، انشاءاللہ میں آئندہ کے جمعہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ملک کے حالات اللہ تعالیٰ سازگار بنائے، اور جہاں جہاں پر مسلمانوں کے جو حالات بگڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں پر رحم و کرم فرمائے، اور جہاں پر مسلمانوں کو بالخصوص ستایا جا رہا ہے ایسے ظالم حکمرانوں سے، ظالموں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، نیک اور اچھی سوچ، اچھا خیال رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہمارا حاکم بنائے۔ آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔